کیونکہ ہر کسی کو اپنے وطن سے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو بچپن کا سما تھا، اس وقت پھر ایک امتحان کی کسوٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزرنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو لک و دک میدان کے اندر، بیابان کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں آج مینا کا میدان ہے عرب کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو، اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا۔ جیسے ہی چھوڑ کر وہاں سے چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو کوئی انسان ہے، نہ انسانی آبادی ہے، نہ شجر و حجر ہے، کچھ نہیں ہے، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا یہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا ہمارے لیے کافی ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، کیا اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ہاجرہ، میرے رب کا حکم ہے کہ اگر رب کا حکم ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یہاں رکنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ رب سب کی حفاظت کرتا ہے، ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ بہت سابعین، یہاں تک کی ممتا پورے جوش پر آ جاتی ہے، کیا کروں، اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں؟ حضرات محترم، اسی لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دوڑتی ہیں، بھاگ کر اونچی جگہ پہ صفا پر چڑھتی ہیں، کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پیچھے خیال ہوتا ہے کہ میرا بچہ اکیلا ہے، کہیں جنگلی جانور ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، بھاگ کر پھر آتی ہیں، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ اسی طریقے سے 7 چکر لگائے، اور 7ویں چکر لگانے کے بعد جب واپس آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا رحم ہو گیا کہ حضرت اسماعیل جہاں رو رو کے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑی کے نیچے سے پانی کا فوارہ شروع ہو جاتا ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اور پانی نکلا، حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اللہ کا رحم ہو گیا ہے۔ اب ایسی فکر ہوئی کہیں پانی بہ نہ جائے اور پانی ختم نہ ہو جائے، چاروں طرف سے اس کے مٹی کی میڑ بنائی، مٹی کی بٹ بنائی، اور بٹ بنانے کے بعد سریانی زبان میں کہتی ہے، زم زم زم، اے پانی رک جا رک جا رک جا۔ آج اسی اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا وہ پانی آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی آب زمزم کو احترام کے ساتھ اس کو لے کر آتے ہیں، اور اس پانی کا اتنا احترام کیا جاتا ہے۔ ہر پانی کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو، لیکن آب زمزم ہاتھ میں آ جائے تو اب حکم ہوتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پیو۔ ہر پانی کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو، لیکن جیسے ہی آب زمزم آئے گا، یہ حضرت اسماعیل کی محبت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ عام پانی نہیں ہے، ایک نبی کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے، اس لیے اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی نیت سے پانی پیتی تو بھوک دور ہو جاتی، اگر پیاس کی نیت سے پیتی تو پیاس دور ہو جاتی۔ آب زمزم کی خاصیت ہے کہ اگر بھوک کی نیت سے پیا جائے تو اس بھوک مٹاتا ہے، اور اگر پیاس کی نیت سے پیا جائے تو یہ پیاس بجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے پروان چڑھتے رہے۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا کہ لے کر آؤ۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم کو لے کر آئے۔ اس کے بعد جب اور بڑے ہو گئے، پھر ایک امتحان میں سے گزارا جاتا ہے کہ اے ابراہیم اب قربانی کرو۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم پھر اپنے نونہال، اپنے لاڈلے، لگتے جگر، نور نظر، چاند جیسے مکھڑے والے حضرت اسماعیل کو لے کر پھر مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں حضرت اسماعیل کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں، بیٹا میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ میں تیری قربانی کروں، بول تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل کوئی عام انسان نہیں تھے، پیغمبر کی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی۔ کہتے ہیں، ابا جان اگر میرے رب کا حکم ہے، یہ جان تو میرے رب نے ہی دی ہے، اگر لاکھوں جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ ابا جی دیر مت لگاؤ، بلکہ اپنے رب کا حکم پورا کرو۔ فوراً حضرت اسماعیل زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ آسمان کی بلندی دیکھ رہی تھی، زمین کی پستی دیکھ رہی تھی، وحوش و طیور حیران تھے کہ آج
آج تک کسی اپنے باپ نے اپنے لگتے جگر کے گردن پر چھری نہیں رکھی ہے، آج تک مہربان باپ نے کسی نے اپنے بچوں کو ذبح نہیں کیا ہے۔ آج ایک الگ بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، چھری رکھی گئی، لیکن تاریخ گواہ ہے چھری گردن پر تو آتی ہے لیکن گردن کٹتی نہیں ہے۔ جب آپ نے جلال میں آ کر چھری کو پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے پوچھا ہے چھری یہ بتا کہ یہ پتھر زیادہ سخت تھا یا اسماعیل کا گلا زیادہ سخت تھا؟ تو زبان حال سے چھری پکار اٹھی، اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ نار نمرود نے تمہیں کیوں نہیں جلایا، نمرود کی آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو کہا کہ نار نمرود کو تو رب کا حکم تھا، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم اس آگ کو تو رب کا ایک حکم آیا تھا، مجھے تو 70 مرتبہ رب کا حکم آ گیا ہے کہ اے چھری کہیں اسماعیل کے بال کو بھی مت کاٹ دینا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اے ابراہیم کیسے کاٹوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو دیکھ کر رب نے جنت سے ایک دمبا ذبح کروا کر حضرت ابراہیم کو مبارکباد دے دی۔ اے ابراہیم جاؤ تمہیں مبارک ہو، تم میرے خلیل ہو اور تیرا بچہ ذبیح اللہ ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، اور صبح قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس قربانی کو یاد رکھیں گے۔ وہ ابراہیم کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گھر چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالا اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اولاد کو گھر سے بیابان میدان میں چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں، یہ میٹ اور گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ پورے طور پہ رب کی رضا کے اندر ڈھال دینے کا نام قربانی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام قربانی ہے، سچائی کے راستے پہ چلنے کا نام قربانی ہے، غریب کی مدد کرنے کا نام قربانی ہے، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے کا نام قربانی ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کا نام قربانی ہے۔ اس چیز کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم آؤ اس بقرہ عید کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم ایک عہد کریں، اے ابراہیم تجھے ہم یاد کرتے ہیں، اے اسماعیل تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ اگر گزرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے گزرے گا، اپنے رب کی رضا کے لیے گزرے گا، ہمارا چلنا پھرنا رب کی رضا کے لیے ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رب کی رضا کے لیے ہوگا، ہمارا دنیا میں رہنا رب کی رضا کے لیے ہوگا، اور جب جب ہماری ضرورت پڑی ظلم کے خلاف اٹھنے کی تو ہم ظلم کے خلاف بھی اٹھیں گے، جب جب ہمارا تن من دھن کی ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔